بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث مبارکہ ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر پر تشریف لے جاتے یا کسی قبرستان سے گزرتے تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے ذکر پر روتے ہیں نہ ہی دوزخ کے ذکر پر روتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے قبر آ جاتی ہے تو آپ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس سے نجات پا لے بعد کی منزلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں اس پر دشوار ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد مبارک سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ اور ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا کہ اللہ پاک تمہیں بھی عذاب قبر کی جو آوازیں ہیں وہ سنا دے۔ اور یاد رکھیے کہ عذاب قبر سوائے انسانوں کے اور جنات کے روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، ساری مخلوقات عذاب قبر سنتی ہے، لیکن انسانوں اور جنات سے عذاب قبر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے تو وہ اونٹنی اچانک بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو کیا ہوا، یہ کیوں بدکنے لگی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اور اس کی آواز سے اونٹنی جو ہے وہ بدکنے لگی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو تو یہ بات نہ ہو۔ جان لو کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن قبر یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بہت مبارک ہے، تو نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس آ گیا۔ جتنے لوگ زمین پر چلتے ہیں ان سب میں سے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اور اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ حد نگاہ قبر جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ اس میں، ایک کھڑکی اس پہ کھول دی جاتی ہے جس سے وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور حضرات محترم، جب کافر یا فاسق یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تجھے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو پھر میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد
اس کو اس قدر زور سے قبر بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کے بعد 90 یا 99 اژدہے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک نوچتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اگر ایک اژدہا بھی پھنکار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرے، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک ان میں وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، دوسروں کی چغلی لگاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور اپنے بدن کو پاک اور صاف نہیں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے قبر جو ہے ان دونوں کو دبا رہی تھی، ان کو دونوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرسبز ٹہنی منگائی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ ایک قبر پر رکھا اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سرسبز رہیں گی ان دونوں کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کس لیے تھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آئیے ہم حدیث کی تشریح آپ کو بتاتے ہیں کہ سرسبز ٹہنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جتنے درخت حجر اور شجر ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور سرسبز درخت کی ٹہنی جب تک سرسبز رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرسبز ٹہنی جو ہے ان دونوں قبروں پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھوا دی، اور فرمایا کہ جب تک یہ دونوں سرسبز رہیں گی ان قبر والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر کی، آخرت کے معاملات کی ابھی سے تیاری کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر سے محفوظ و معمول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔